اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہی، وہ پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ ناظرین، یہاں پہ اس آیت کریمہ میں مقصد نبوت و رسالت بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل علیہم السلام کی آمد کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے روشناس کرانا تھا۔ انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے اور نسل آدم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی نہ کسی صورت پہنچاتے رہے۔ دنیا کے طول و عرض میں انسانوں کی رہنمائی ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ کے لیے چند لوگ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھتے، لیکن اکثریت شیطان کے جھانسے میں آ کر ظلمت کی گہرائیوں میں پھنستی رہی۔ ہر دفعہ نئے نبی آتے اور وہی پیغام دہرایا جاتا۔ کچھ ماننے والے پیدا ہوتے، لیکن پھر لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی انکاری ہو جاتی، یہاں تک کہ آخر میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اب آخری بار انبیاء و رسول علیہم السلام کے سردار کو تمہارے پاس بھیجا ہے، جو تمہیں میری آیات بینات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ یہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رذائل اخلاق، نفوس کی غلاظت اور جاہلیت کے افعال سے تمہیں پاک کرتا ہے اور اندھیروں اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ کتاب یعنی قرآن حکیم اور حکمت سنت یعنی سنت مبارکہ کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جو محض ان پڑھ اور جہلا تھے اور جاہلانہ باتیں کیا کرتے تھے، اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اولیاء و علماء، بلکہ دقیق علم والے، نیک دلوں والے، کم تکلف والے اور سچے لہجے والے بن گئے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے بھیجا ان میں سے ہی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ چنانچہ
یہی وہ مقصد رسالت ہے جس کے باعث درندہ صفت لوگ فرشتہ سیرت بن گئے۔ جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ آئین جہاں بانی میں دنیا بھر کے استاد ہو گئے۔ جن کی گھٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر و شرک اور فسق و فجور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں، ان میں سے ایک مکمل تبدیلی اور ہمہ گیر انقلاب آیا۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیت صالحہ سے یہ مبارک انقلاب روح پذیر ہوا۔ ناظرین، تزکیہ نفس کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تزکیہ نفس وہ تربیت ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ شیطان کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بات صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، جس کی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عملی تصویر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پر سب سے پہلے خود عمل کرنے والے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تجربہ گاہ یعنی لیبارٹری ہے۔ یہاں سے لوگ نفس کی پاکیزگی حاصل کرنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ تزکیہ کا مقصد نفس کو برائیوں کی آلائش سے پاک کرنا ہے۔ اس راہ پر چل کر برائیوں سے لدا ہوا نفس، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا۔ نفس امارہ امر کا مبالغہ ہے، اس میں بڑی خواہشات جنم لیتی ہیں جن کے باعث یہ انسان کو منکرات کا حکم دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں کوشاں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اور جذب سے اس کے اپنے عیوب و نقائص منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اور جب وہ ماں سوائے قطع تعلق کر لیتا ہے، جب وہ ماں سوا سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف رجوع کرو اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ ناظرین، تربیت نفس کا یہ عمل جس لیبارٹری سے فیض حاصل کرتا ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چنانچہ انہی کے نقش قدم پر چلیں اور انہی کی سنتوں کو اپنائیں تو تزکیہ نفس ممکن ہو پائے گا۔ ناظرین، کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد کتاب اور حکمت کی تعلیم بتایا گیا ہے۔ کتاب سے مراد سارے کا سارا قرآن مجید ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق مرتب کر کے انسانیت کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے حافظ تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وحی کی ہدایت کے مطابق آیت در آیت اس کو کتابی شکل بھی دی ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو سراسر حکمت ہے، لیکن اس کی حکمت کے بھرپور آثار سے وہی قوم بہرہ مند ہوگی جو مکمل کتاب کو نافذ کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ریاست قائم فرمائی، اس کی سیاست، معیشت، عدالت، نظم اور قانون سب کچھ حکمت قرآن کے مطابق تھا۔ آج بھی اگر مسلمان سرفرازی چاہتے ہیں تو انہیں پھر سے اپنے معاملات قرآن حکیم کے سپرد کرنا ہوں گے۔ ناظرین، باطنی علوم میں یعنی علم لدنی کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اور مقصد ان باتوں کی تعلیم بھی ہے جو اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی، یعنی وہ علوم جو کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ان میں بے شمار ظاہری اور باطنی علوم اور بے شمار غیب کی باتیں ہیں جن کی تعلیم قرآن کے علاوہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو فرمائی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں، یعلموں کا فعل دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم پہلی تعلیم میں کتاب و حکمت سے الگ نوعیت کی ہے، اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منور و روشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے حصول کا ذریعہ یہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں بلکہ انعکاس ہے، یعنی آفتاب قرآن کی کرنیں اور ماہتاب نبوت کی شعاعیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں۔ اولیاء کاملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں، وہ بھی مریدان باصفا پر اسی قسم کے علوم و معارف کا القاء و فیضان فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 151 اور اس کی تشریح و تفصیل آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی۔ آئندہ نشست تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔